والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: وأنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء، اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جب سے یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے، اسے تسلیم کیا گیا ہے، اور آج کے موجودہ حالات میں اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک بات ہم سب جانتے ہیں، بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، مسجدوں کے ممبر سے اور جلسوں کے اسٹیج سے تکرار کے ساتھ یہ بات ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کسی انسان پر کسی دوسرے کا اگر کوئی مرتبہ اور مقام بلند کا بیان کیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے حقوق بیان کیے اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، مختلف عنوان سے بیان فرمایا۔ کبھی فرمایا باپ جنت کا دروازہ، کبھی فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور کبھی ایک سوال کا جواب دیا۔ سائل نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کروں، اور اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا تم واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں کی خدمت کر کے جہاد کا
ثواب حاصل کرے۔ ماں والدین کی خدمت کی اہمیت اس طرح واضح فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا مجمع ہے آپ کے پاس، ایک شخص جو طواف کر رہا ہے اور اس کے کندھے پر ایک خاتون ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے ہیں؟ بتایا اس کو لوگوں نے یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مجلس میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ میرے کندھے پر یہ جو خاتون ہے یہ میری ماں، چلنے پھرنے سے معذور ہے، میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں اسی حالت میں یمن سے اپنے کندھے پر سوار کر کے اپنی ماں کو لایا ہوں، پورا حج میں نے اسی طرح کیا، مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا، پھر مینا آیا، عمرہ کیا، کئی طواف کیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یاد رکھ، تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف تیری ماں نے اٹھائی ہے اور اس موقع پر ایک مرتبہ جو اس کے منہ سے آہ نکلی ہے، تو اس ایک آہ کا حق بھی نہیں ادا کر سکا، تو ماں کا حق کیا ادا کر پائے گا؟ تو ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس موقع پر اصلاً میں ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ باتیں میں نے تمہید کے طور پر اور اگلی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر رک کر کے یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ نے ماں باپ کا درجہ اتنا بلند کیوں کیا، ان کو یہ عظیم مقام کیوں دیا؟ ظاہر سی بات ہے، کسی انسان کے لیے دوسرا انسان جو بھی تکلیف برداشت کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دوسرے کے لیے اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ ماں باپ کے اس عظیم مقام اور مرتبے کی طرف قرآن کریم نے بھی اس وجہ کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور کہیں فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ، کہ ماں نے اپنے پیٹ میں بوجھ کے اوپر بوجھ اٹھایا، تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھائی، جب تک بچے کو پیٹ میں رکھا تکلیف میں رہی، اور جو ولادت کا وقت قریب ہوتا گیا اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، اور ولادت کے وقت جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے وہ تو ماں ہی جانتی ہے، اس کا پتہ تو باپ کو بھی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ بچے کے سلسلے میں ماں زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، اسی لیے ماں کا حق بھی بچے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے یہی سوال دوبارہ کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ اس نے یہی سوال دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔
اسی حدیث سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا مقام باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا جو یہ مقام اور مرتبہ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ کون سی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ دنیا میں توالد اور تناسل کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، جس طرح انسانوں میں چل رہا ہے اسی طرح جانوروں میں بھی چلتا ہے۔ جانوروں کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں اور جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا کسی حد تک خیال رکھتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرغی جو اپنے چوزوں کو لے کر باہر دانہ چگ رہی ہوتی ہے، اوپر جب کوئی چیل منڈلانے لگتی ہے اور وہ مرغی اپنے بچوں کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے تو ایک آواز نکالتی ہے، چوزے اس کی وہ آواز سمجھتے ہیں اور خطرے کی گھنٹی جان جاتے ہیں۔ وہ دوڑ کر مرغی کے پاس آتے ہیں اور مرغی اپنے پروں میں ان بچوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ کوئی بچہ اگر باہر رہ جاتا ہے اور چیل اس پر جھپٹتی ہے تو یہ مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں، چیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے پنجوں کی پکڑ میری زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کمزور مرغی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چیل کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ تو یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو سردی گرمی سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہی کام انسان بھی کرے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خوراک مہیا کرے، اپنی اولاد کے لیے لباس مہیا کرے، اپنی اولاد کی حفاظت کرے، تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ جو چیز انسان کو اس سلسلے میں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ وہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جانور ایک حد تک اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، اور جب اگر وہ پرندہ ہے اڑنے کے قابل ہو گیا تو پھر اس کے ماں باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہر جانور کا یہی حال ہے، لیکن انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ ریکھ، اس کے اچھے برے کا خیال صرف بچپن میں نہیں، شعور کی عمر تک پہنچنے تک نہیں، جوانی ہی تک نہیں، شادی کے بعد بھی ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی نگرانی کرے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بہو کو دیکھا، حضرت عبداللہ کی بیوی کو، کہ وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ عبداللہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بیوی نے اپنے شوہر کی بڑے لطیف پیرائے میں شکایت کی ہے کہ ان کی توجہ بیوی کی طرف نہیں ہے۔ اب وہ باپ ہیں، بیٹے سے کیا کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا، عبداللہ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ عبداللہ یاد رکھو، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے سلسلے میں صرف بچپن میں ہی نہیں ہوتی، جوانی میں بھی ہوتی ہے، بلکہ باپ جب تک زندہ ہے وہ اپنی اولاد کا نگراں ہے، اور اسے اس کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تربیت کی اس اہمیت کو ہر زمانے میں سمجھا گیا ہے۔ تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہے تو خلافت بنو امیہ کا جب خاتمہ ہوا اور عباسیوں نے بنو امیہ کے سرکردہ افراد کو چن چن کر قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، سال کے بعد جب وہ جیل سے باہر آئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کس چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا آپ کو افسوس ہے؟ تخت و تاج چلا گیا، حکومت چلی گئی، کیا اس کا افسوس ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے کہ تخت و تاج ہم نے کھو دیا، اقتدار ہمارا باقی نہیں رہا، افسوس اس کا ہے کہ یہ چند سال جو ہمارے گزرے ہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ تو یہ تربیت ہی ہے جو ماں باپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور تربیت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں۔ تعلیم کا مرحلہ بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن تربیت کا مرحلہ تعلیم کے مرحلے سے مختلف ہوتا ہے اور وہ مشکل ہوتا ہے، اور اس میں بڑی باریک بینی کے ساتھ مربی کو اپنی زیر تربیت اولاد کے حالات پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، اسوہ بننا ہوتا ہے، ان کے لیے آئیڈیل بننا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ خود نماز کے پابند نہیں ہوں گے، آپ اپنی اولاد کو نماز کے لیے اگر کہیں گے بھی تو اولاد ایک کان سے سنے گی دوسرے کان سے نکالے گی۔ جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے، ہمیشہ گھر میں رہ کر جھوٹ بولیں گے، لاکھ آپ اور ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، بچہ ہماری اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ بچہ تو بچپن سے ہی یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ ماں اور باپ اس کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جو وہ ماں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ ماں نمازی ہے تو بچہ ہاتھ باندھ کر اس کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے، پڑھ نہیں سکتا کچھ، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ماں اپنے لبوں کو جنبش دے رہی ہے تو وہ بھی ماں کا منہ اور چہرہ دیکھ کر اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، پڑھتا کچھ نہیں، ہونٹ ہلاتا ہے۔ ماں رکوع میں جاتی ہے، رکوع کرتا ہے، ماں سجدے میں جاتی ہے، سجدہ کرتا ہے۔ ماں ہی کی گود اس کا پہلا مکتب ہوتی ہے۔ ماں اللہ کا ذکر کرتی ہے، بندہ ذاکر بنتا ہے۔ ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بندے کے اندر قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ماں اگر ٹی وی دیکھتی ہے، ماں اگر فحش گانے سنتی ہے، ماں اگر موبائل میں طرح طرح کے خرافات دیکھتی ہے تو بچہ ماں کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ باپ
کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ میرے دوستو، تربیت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں جائیے، وہاں ایک سوال ہمہ وقت منہ پھاڑے کھڑا رہتا ہے۔ ہماری بچیوں میں ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ بچیاں اسکول اور کالج سے غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس کے مختلف اسباب ہیں، کئی ایک سبب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ جس طرح ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا سکہ بٹھانا تھا، اللہ سے اس کا تعلق جوڑنا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کے دل میں ڈالنی تھی، فکر آخرت اس کے دل میں ڈالنی تھی، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ کون سی اسکول ہے جہاں اچھی تعلیم ہے، کون سی اسکول میں پڑھ کر میرا بچہ میری بچی فر انگریزی بولنے لگے، بس کہاں کس اسکول کا نتیجہ بہت اچھا آتا ہے اور بچے اعلیٰ منصب تک پہنچتے ہیں، بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر کے اس اسکول میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسکول کن لوگوں کا ہے، جن لوگوں کا وہ اسکول ہے ان کے عقائد کیا ہے، انہوں نے اسکول کس مقصد کے لیے قائم کیا ہے، اور وہ اپنی اسکول میں کس غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ دیو مالائی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس کے بیج بوئے جاتے ہیں، بس ہم تو گلے میں ٹائی باندھ کر بڑا سا بستہ بچے کے کاندھے پر لاد کر اور ہاتھ میں کر اس کو پہنا کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچے کی تعلیم پر ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بچہ انگریزی تو بولنے لگتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے، وہ آسان شکار بن جاتا ہے، اس کا وفادار نہیں رہ جاتا۔ تعلیم اور تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ان 10 نصیحتوں میں سے 3 نصیحتیں اولاد سے متعلق۔ فرمایا وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَبْلِكَ، معاذ اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ یہ حق ہے اولاد کا، اور ہمارے آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ ہم انہیں حلال کھلائیں، اور حلال کھلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے حلال روزی کمانی پڑے گی۔ رشوت سے اور جن چیزوں سے کمائی حرام ہو جاتی ہے ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ حق ہے ہمارے زیر تربیت جو لوگ ہیں ان کا۔ تو فرمایا وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور اولاد کو ادب دینے کے لیے، انہیں سلیقہ سکھانے کے لیے ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میرے اوپر میرا نگراں موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، میری ماں موجود ہے۔ اسی کو اس پیرائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ادب دینے کے لیے کبھی اپنی لاٹھی ان کے اوپر سے ہٹانا نہیں، لاٹھی ہمیشہ آپ کی تیار ہے۔ لاٹھی نہ اٹھانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جب گھر میں اولاد آئے تو اس کی پٹائی کیجیے، یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہمیشہ چوکنے رہیے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ رات میں کس وقت گھر میں آتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی نگرانی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری جس طرح بچپن میں ہے جوانی میں بھی ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے اس وقت تک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑو۔ یہ کب ہوگا؟ جب خود ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا ہوگا، ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، تبھی ہم اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اگر اولاد کا تعلق اللہ سے ہم نے جوڑ دیا تو فضا کتنی ہی مسموم کیوں نہ ہو جائے، حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو جائے، کفر و شرک کی آندھیاں کتنی تیز کیوں ہی نہ چلیں، ہمارا یہ بچہ جس بھی ماحول میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا، ایمان کی حفاظت ہوگی اس کی۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت دنیا کا، خاص طور سے مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے۔ ایک بات تو آپ سے کہنی تھی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے ایک بات بھی کہنی تھی کہ بیٹے آپ مدرسے میں آئے ہیں، علم دین پڑھنے آئے ہیں، اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چند مسئلے معلوم ہو گئے۔ علم اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ اپنے اساتذہ سے سیکھیں۔ پاکی حاصل کرنے کا مسئلہ جو آپ کتاب میں پڑھتے ہیں وہ اپنے استاد سے سیکھیں۔ وضو کا مسئلہ پڑھتے ہیں، استاد سے وضو کرنا سیکھیں اور پھر عمل بھی کریں۔ علم پر عمل ضروری ہے۔ علم عمل کے بغیر مفید نہیں ہے۔ علم تو دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب اقرا کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ یہ جوڑا گیا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ جو علم اللہ کے نام سے کٹا ہوا ہو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ عام طور سے لوگ سورہ اقرا کی ان آیات کو پڑھ کر کے اور مطلق ان علوم کی فضیلت بیان کرنے لگ جاتے ہیں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنی تخلیق بھی سامنے رہے، خالق بھی سامنے رہے، جس علم کا رشتہ خالق سے جڑا ہوا ہو اور وہ علم خالق کے رشتے کو کمزور نہ کرتا ہو، اس علم کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس پر غور کرنے کی چیز ہے۔ اور میرے بچوں، آپ نے تقریریں کی، نعتیں پڑھی، مشق کیجئے، خوب مشق کیجئے، اتنی مشق کیجئے آج آپ یاد کر کے تقریر کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو کہ آپ برجستہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے جس موضوع پر بھی آپ کو گفتگو کرنی ہو، جس طرح کا مجمع آپ کے سامنے ہو، اہل علم ہو تو ان کے مطابق گفتگو ہو، عوام کا مجمع ہو تو ان کے مطابق گفتگو ہو، کلم الناس علی قدر عقولہم کے ضابطے پر آپ عمل کیجئے۔ اور یہ جو آپ انجمنوں میں مشق کرتے ہیں یہی چیز آپ کے کام آئے گی۔ جان لیجئے کہ الفاظ کے اندر بھی ٹمپریچر ہوتا ہے، کس ٹمپریچر کا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ علم بیان میں، علم بلاغت میں پڑھایا جائے گا تو خوب مشق کیجئے اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیت کو خوب مضبوط بنائیے، استعداد مضبوط ہو، اور اس کے بعد بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھیے۔ استعداد مضبوط ہو تو سمجھو آپ کے بازو میں طاقت آ گئی،
بات کرنے کا سلیقہ ہو تو اس طاقت کو استعمال کرنے کا ہنر آ گیا، اور پھر آپ اس مجاہد جیسے ہوں گے جس کے بازو میں طاقت ہو اور ہتھیار استعمال کرنے کا ہنر بھی آتا ہو۔ بس باتیں تو بہت کچھ تھی ذہن میں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اپنی تمام گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔